آج ہے نا، ہر آدمی نقل کس کی کر رہا ہے؟ حضور کی کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تو کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی شریف جس کو ایک محدث نے لکھا ہے، اس کے اندر ایک انہوں نے لکھا ہے، ایک کتاب ترتیب دی، اس کا نام رکھا شمائل ترمذی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، اقوال موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے آپ کپڑا پہنتے تھے، کیسے آپ اپنے بال رکھتے تھے، کیسے آپ کا چہرہ بشرا تھا، آپ کون سے کپڑے کو، کون سے رنگ کو آپ زیادہ پسند کرتے تھے، یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اردو میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان غیروں کی اسٹائل لے گا، اس کا فیشن اختیار کرے گا، اور دیکھیے ہمارا کیا حال ہے۔ بھئی بار بار فون آ رہا ہے، ذرا سب دیکھو تو بات کرو، بولو 10-15 منٹ کے بعد فون کرنے۔ یہاں تک کہ قیامت کی جو علامتیں بتلائی گئی ہیں، آج کا نوجوان ان علامتوں کو اختیار کر رہا ہے۔ بال کا اسٹائل دیکھ لیجیے آپ، حدیث پاک میں یہ بال کو کچھ رکھنا اور کچھ کٹانا یہ بہت سخت منع ہے، لیکن دیکھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی علامتیں بتلائیں، ان میں یہ فرمایا کہ عورتیں مرد بنیں گی اور مرد عورت بننے کی کوشش کرے گی۔ آج یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ عام چلن ہو گیا ہے۔ بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ کا بال کان کی لو تک ہوتا تھا، دونوں کے بیچ میں ہوتا تھا، گردن تک ہوتا تھا، اس طریقے سے بال، اور آپ اس کی حفاظت فرماتے تھے۔ آپ کے سرہانے میں کنگھی اور تیل اور سرما یہ سب ہوا کرتا تھا۔ آج کا اب نوجوان بال رکھ رہا ہے، لیکن وہ حضور کی نقل میں نہیں، وہ غیروں کی نقل ہے۔ آج ہم نے نقل میں اپنے آپ کو کہاں ڈال رکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی نقل ہم اور ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حضور کا نقل اتارنے کی توفیق دے، صحابہ کا نقل اتارنے کی توفیق دے۔ ایسے لوگ حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیروت کے ایک مسیحی یعنی عیسائی اخبار الوطن میں ایک عیسائی لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی قوم کے پھیلنے اور باقی رہنے کے تمام سامان فراہم کر دیے، کیونکہ مسلمان جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو وہ اپنی ہر دینی اور دنیاوی ضرورت کا علاج اس میں پائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر کہہ رہا ہے، ایک عیسائی شخص کہہ رہا ہے۔ جی ایم راڈویل کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک نہایت گہری حقانیت ہے جو ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صحیح رہنمائی اور الہامی حکومتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم کہہ رہا ہے؟ کوئی اللہ والے کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جو اسلام سے دور ہے، لیکن اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام کی حقانیت کو چھپائے بغیر نہیں رہ سکا۔ جرمن مستشرق ایک شخص لکھتا ہے کہ اسی قرآن کی مدد سے تمام سامی اقوال میں صرف عرب ہی یورپ میں شاہانہ حیثیت سے داخل ہوئے، جہاں اہل فینیشیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور اسیروں کی حالت میں پہنچے۔ ان عربوں نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی جبکہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔
ان عربوں نے یونان کو عقل و دانش کو ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مغرب و مشرق کو فلسفہ، طب اور علم حیات کی تعلیم دی، اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انہوں نے حصہ لیا۔ ہم ہمیشہ اس روز کا ماتم کریں گے جس دن غرناطہ عربوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اگر میں اس پر بات کروں تو ایک لمبا وقفہ لگے۔ آج عمل جراحی، آپریشن کرنے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے جس نے اس عمل کو کیا ہے وہ ایک مسلمان ہے۔ دنیا کے ملکوں کی کھوج کرنے والوں میں جو سیاح گزرے ہیں ان میں پہلا نام مسلمان کا آتا ہے، لیکن تاریخ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے ملک کی تاریخ بدلی جا رہی نہیں جا رہی۔ 700 سال تک اس ملک کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی، اور ہندوستان کو کیا بنایا؟ سونے کی چڑیا بنایا نہیں بنایا؟ لال قلعہ دیا، قطب مینار دیا، اور دیگر آپ دیکھیے آج تک زندہ جاوید ہے۔ اور جناب وہ تمام کی تمام چیزیں جہاں کمیاں ہیں، دینداری سے دور رہے تو کمیاں آئیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر دوسروں کو لا کھڑا کیا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیے، جو اپنی زندگی، ذاتی زندگی کو گزارنے کے لیے وہ بیت المال سے پیسہ نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو ہنر تھا ٹوپی بننے کا، اور اچھے کاتب تھے، اچھے لکھائی کرنے والے تھے، قرآن کریم کو لکھ کر اور پھر اس کا ہدیہ جو آتا تھا اس سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ایسا شخص کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن آج اس کو بالکل بدل دیا گیا، اور سب سے زیادہ دہشت گرد کون ہے؟ اورنگزیب ہے۔ آج ایک اکبر کو اکبر اعظم کہا گیا، کیوں؟ اس نے مذہب کو مٹا کر کے، مذہب کو ختم کر کے غیروں سے شادی کی، کیا نہیں کیا تو وہ اکبر دا گریٹ ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بالکل نابلد ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ ہم میں پڑھنے والوں کی تعداد ہی کم ہے، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، افسانہ پڑھیں گے، اور جناب اب تو وہ بھی زمانہ ختم ہو گیا، اب تو آ گیا موبائل، اس میں ویڈیو دیکھیں گے، گندی گندی چیزیں دیکھیں گے، زیادہ ہوگا تو فلمیں دیکھیں گے، اور زیادہ ہوگا تو دوسروں کی ہسٹوریاں دیکھ کر اپنے اسلام کو کمتر سمجھیں گے۔ یہی نہ ہو رہا ہے؟ لیکن صحیح تاریخ پڑھنے کا ہمیں موقع کہاں ہے؟ ہم کو تو جب صحیح تاریخ پڑھی جائے گی تو ہم کو نیند آئے گی، ہم کو اچھا نہیں لگے گا۔ افسانہ کے طور پر ہم بولے جناب تم تڑانگ والی بات ہو تو ہم بہت اس میں کیا بات ہے، یہی ناج ہو گیا۔ علم سنجیدگی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے اور مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو علم کے دریچے اور دروازے کھلیں گے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ کیا ایسے ہی جہاں تہاں پڑھ لیا ہو گیا؟ یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم میں لگتے ہیں، تب جا کر کے ان کو وہ علم کا جو ہے وہ مغز ملتا ہے، جس سے پھر دیکھیے کیا کوئی وکیل کسی کیس کے سلسلے میں آپ بیٹھے رہیں گے اور وہ کہے گا مطالعہ کرتا رہے گا، اس کو تو یکسوئی چاہیے، وہ یکسوئی سے وہ مطالعہ کرے گا، اس کا کیا حل نکلے گا، اور تب جا کر کے وہ دو بات کر سکتا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو علم تو یکسوئی چاہتا ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم کے لیے تم اتنی محنت کرو گے تو علم تم کو اتنا دے گا، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ قرآن کی شکل میں جو اللہ نے ہم کو ایک کتاب دی ہے، سچی کتاب ہے۔ اب کل سے لے کر آج تک میں نے ان باتوں کو اس لیے عرض کیا ہے کہ دیکھیے، دلیل ہمارے پاس جب قرآن ہے، دلیل ہمارے پاس جب حدیث ہے، سنت ہے، اور پھر حضور کا زمانہ گزر گیا، زمانہ آیا صحابہ کا، تو صحابہ نے پھر کیسے عمل کیا، اس کی دلیل کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہ بھی بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ہم وہی بات کہیں گے اور کریں گے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا۔ قرآن و سنت سے راہ دوسری طرف نکلے گا تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ جو عاشورے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، سب سے زیادہ جہالت ہم میں جاگ جاتی ہے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولیے نا۔ ہمارے بچوں کو دیکھ لیجئے، یہ بچے مستقبل میں کیا بنیں گے؟ نام پر، زبان پر یا حسین بھی ہے، اور موقع ہے تو گالی بھی ہے۔ ان کو ذرا اسے روک کر دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے بچہ تو وہ ہے، صحابہ کے بچوں کو دیکھیے کیا ہوا۔ جب معلوم ہوا، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں شخص برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، دل میں جذبہ پیدا ہو گیا اور کہا کہ ہم اس کی جاں بخشی نہیں ہے۔ اور جب میدان جنگ میں نکل رہے ہیں تو یہ لوگ بھی شامل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہے ایسا۔ آج حضور کے نام پر کتنے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، لیکن ہماری حس مر چکی ہے۔ زیادہ ہوگا تو ہم نے احتجاج کر لیا، اور کیا کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نہ ہمارے بچے دین پر ہیں، نہ ہمارے نوجوان دین پر ہیں، نہ ہمارے بڑے دین پر ہیں، نہ ہمارے گھر کی عورتیں دین پر ہیں۔ من چاہی زندگی گزارنے کے لیے جہاں جانا پڑے، جیسے جانا پڑے، وہ کرنے کو تیار ہیں، اور دو بات صحیح سے قرآن و سنت کے مطابق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں جو روزہ صحیح طور پر رکھتے ہوں، اور محرم کا مہینہ آئے گا تو بعض لوگ 10 دن روزہ رکھنے کا منت مانتے ہیں۔ روزہ رکھنا صرف 5 دن حرام ہے، بقرعید کے 4 دن اور عید کا 1 دن۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض کا درجہ نفل کو دے دے، جو چیز غیر ضروری تھی اس کو ضروری قرار دے، یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص فجر نہ پڑھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، اور شب برات میں خوب لمبی لمبی رکعت پڑھے، کیا کہیں گے آپ؟ آج ہی ایک ہی دن کے لیے نماز اتری ہے، یہ ہوا غیر ضروری کو ضروری قرار دینا۔ میرا آپ سے یہی کہنا ہے، اسلام کو سیکھیے، یہ دیکھ دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس پر نہ جائیے، اور اس کے مطابق کر کے اپنے آپ کو میلے ٹھیلوں کا حصہ نہ بنیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، کیونکہ یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر کے جائیں گے وہاں پر اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اگر ہم عقیدہ درست نہیں رکھیں گے، ہماری عبادت درست نہیں ہوگی، سب کو کھیل کود میں لیں گے، تو وہ زمانہ کب آئے گا کہ جو صحیح عمل کر کے جائیں گے۔ اس لیے جو چیز
اسلام کے عین مطابق ہے اس کو لینا ہے، اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو نہیں لینا ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں اپنا درست کرنا ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہوگا ہماری نماز، ہمارے روزے سب درے درے رہ جائیں گے، کیونکہ بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدے کی درستگی صحیح کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔